کسی اور بندے کی چیز خفیہ طریقے سے اٹھانا لغوی اعتبار سے اس کو چوری کہتے ہیں. شرعی اعتبار سے چوری کس کو کہتے ہیں؟ جگہ محفوظ تھی اور مال محفوظ کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا. ایسی جگہ جس مقام پر مال کو محفوظ کیا گیا، جگہ محفوظ تھی اور اس کو حفاظت میں مال کو رکھا ہوا تھا، ایسی جگہ پر اگر 10 درہم سے زائد مال پڑا ہو یا اتنی قیمت پڑی ہو، اس چیز کو اٹھانا اور بغیر کسی شبہ کے اٹھا لینا، بغیر کسی تعویل کے اٹھا لینا، اس کو چوری کہتے ہیں. شبہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر شادی کی تقریب میں 2 آدمیوں نے ایک طرح کا جوتا پہنا ہوا تھا اور وہ مسجد میں آئے، دونوں کا جوتا ایک طرح کا تھا اور وہ جوتے شبہ کی وجہ سے اٹھائے گئے. اس پر چوری کا حکم نہیں لگے گا. چوری کا حکم تب لگے گا جب شبہ نہ ہو، تعویل نہ ہو اور دوسرے کا مال خفیہ طریقے سے اٹھایا جائے اور اس کی قیمت 10 درہم سے زائد کرنی ہو. اس پر شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چوری ثابت کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چور خود اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی. جب اس نے اقرار کر لیا پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے میری چوری کی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دعویٰ کیا، جو مدعی ہے اس پر گواہ لازم ہے، وہ گواہ پیش کرے کہ فلاں بندے نے میری چوری کی. یہ ہے شریعت، یہ شریعت کے ضابطے ہیں. اگر ان پر عمل ہوگا تو چند دنوں کے اندر ہی نظام بہتر ہو سکتا ہے. ملک پاکستان کے اندر یا دیگر وہ ممالک جہاں پہ نظام اسلام نافذ نہیں ہے اور کچھ لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، جنہیں ہم اپنا سربراہ چنتے ہیں، یہ لوگ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ اس لیے رکاوٹ ہے کہ اگر تحقیق کی گئی تو اس تحقیق کی روشنی میں کتنے ان لوگوں میں ایسے ہیں جن کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس واسطے یہ جب بھی آواز اٹھتی ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو ملک پاکستان کے اندر، اس آواز کو دبانے کے لیے اس وقت کے جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں، MLA MPs اور مختلف جو یہود و نصارہ کی قوتیں ہمارے ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ نظام اسلام کو نہیں دیکھنا چاہتے. کیونکہ جب نظام اسلام کا ہوگا، اسلام اپنے نظام کے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک کافر ہے تو اس کی سزا کا بھی ذکر ہے، ایک مسلمان ہے تو اس کی سزا کا بھی ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے قانون رکھتا ہو، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر طرح کا قانون اور ہر طرح کا مسئلہ ہر شخص کے لیے موجود ہے. یہ باتیں بڑی لطیف ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مرد مسلمان لانا، وہ گواہی ہے اور چوری کرنے والا بھی عاقل ہو، بالغ ہو، بڑا ہو. اس کے لیے یہ شرط ہے چھوٹے بچے پر حاضری لگے گی. اگر اس کی سلامت ہو، مکلف ہو، جانتا ہو کہ میں چوری کر رہا ہوں. یہ شریعت مطالعہ کی طرف سے کچھ حدود ہے. اگر ایسے بندے نے چوری کی، یا تو وہ چوری کا اقرار کرے، اس سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر اقرار نہیں تو جس کی چوری کی گئی اسے چاہیے کہ وہ 2 گواہ پیش کرے، 2 مرد گواہ پیش کرے یا پھر ایک مرد ہو اور 2 عورتیں گواہی دیں جو ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں. تب جا کر اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے اور وہ بھی قاضی کے سامنے جا کر قاضی اس معاملے کی تشخیص کرے. کس طریقے سے؟ قاضی ان گواہوں سے پوچھے گا. قاضی کہے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس شخص نے کس طرح چوری کی. اس نے دیوار توڑی تب اندر گیا، یہ گاڑی پہ آیا، خچر پر تھا، گھوڑے پر تھا، کس طریقے سے چوری کی. اور یہ بھی بتاؤ کہ جس شخص کے متعلق تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ چور ہے، اس نے کس طرح کی چوری کی،
किस चीज की चोरी की और चोरी का मकाम क्या था, किस जगह पे से चोरी की। अगर उस मकाम की भी खबर गवाहों को ना हुई तो वो गवाही नहीं दे सकते। रकम की खबर ना हुई, चीज की खबर ना हुई तो तब भी गवाही नहीं दे सकते। यहां तक कि ये भी पूछा जाएगा कि इसने किसकी चीज चुराई है, जिसके बारे में तुम गवाही देने के लिए आए हो, और जो शख्स तुम्हें गवाह बना कर लाया है तुम्हें इस बात की भी खबर हो। अब सूरत हाल क्या बनती है, थाने के अंदर, कचहरी के अंदर जब एप्लीकेशन दे दी जाती है तो मोहल्ला सारा इकट्ठा करके वहां लेके जाते हैं अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए। जबकि शरीयत को तो ये मतलब है, शरीयत तो ये चाहती है कि गवाह पेश किए जाए। जिन्होंने देखा, सारा मोहल्ला वहां जाके गवाही दे रहा है, कितनी गलत बात है। बंदा एक है जिसने चोरी की, देखने वाले उसमें 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन वहां दरखास्त के वजन को, एप्लीकेशन के वजन को, अपने मुकदमे के वजन को बढ़ाने के लिए पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा करके ले जाते हैं, ताकि थाने वालों को पता चले कि इसकी पुष्ट खाली नहीं है, पीछे हाथ है, मोहल्ला पूरा इसके साथ है। तो इस बात पर आगे काजी भी फैसला कर देते हैं, जबकि शरीयत का ये उसूल नहीं है। शरीयत ये चाहती है कि गवाह पेश कर दिए जाएं और गवाहों से ताकीद हो जाए कि चोरी किस जगह हुई, जगह के बारे में भी बताए, किसकी हुई ये भी बताए, कितनी रकम चोरी हुई ये भी बताए, और किसकी चीज चुराई गई ये भी बताए। जब ये 4-5 बातें काजी उनकी तहकीक कर लेगा तो उसके बाद हाथ काटने का हुक्म है, और हाथ यहाँ से कटेगा। पहले उसका दायां हाथ यहाँ से काटा जाएगा, पहली मरतबा चोरी करे, और जब दूसरी मरतबा चोरी करेगा तो उसका पांव टखने से काट दिया जाएगा। जब तीसरी मरतबा चोरी करेगा तो उस वक्त चोर की ये सजा है कि उसे कैद कर दिया जाए, एक वक्त दिया जाए ताकि वो अपने इस बुरे अमल से तौबा करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, ज़ानी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, उसका ईमान फौरन निकल जाता है, और जब ये काम कर लेता है बाद में फिर ईमान आता है, लेकिन जब तक उससे तौबा नहीं करता उस वक्त तक कबीरा गुनाह की तलवार उसके सर पर लटकती रहती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम का इरशाद गिरामी है, मुस्नद अहमद में है, सरकार ने फरमाया 4 कबीरा गुनाहों से बचो, 4 कबीरा गुनाहों से बचो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अगर अल्लाह के साथ किसी दूसरी जात को माबूद भी समझा, शरीक ठहराया तो बंदा काफिर हो जाएगा, गुनाह भी होगा, कुफर भी होगा, तौबा करके फिर कलमा पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी जान को ना हक कत्ल न करो, ना हक कत्ल न करो, कत्ल भी कबीरा गुनाह है। फरमाया ज़िना मत करो, ज़िना कबीरा गुनाह है, चोरी मत करो, चोरी कबीरा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत में है, जिस वक्त कोई चोरी करता है वो इस्लाम के पर्दे को गर्दन से निकाल देता है, और जब तक वो उससे तौबा नहीं करता, अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खोला है, तौबा कर ले तो रब्बे ज़ुल जलाल फिर उसे ईमान की लज़्ज़त अता फरमा देगा। हाथ काटने का हुक्म अगरचे अदालत को है, काजी को है, मौजूदा हुकूमतों को है कि वो ये शरई सजा नाफिज करें। अगर ये सजाएं माशरे के अंदर आम तौर पर नाफिज की जाएं तो ये बुराई बिल्कुल खत्म हो जाए, ये गुनाह खत्म हो जाए, इसकी शरअ कम हो जाए, और लोग तौबा करें, और किसी का माल चुराते हुए, चोरी करते हुए वो इस बात का एहसास रखें कि हम जब किसी की चीज चुराएंगे तो हमारा हाथ कट जाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत करने वाला एक शख्स, उसने चोरी की, स्याह था। आप सोच रहे होंगे कि क्या मोहब्बत करने वाले भी चोरी कर लेते हैं? आज यही तो हमारे माशरे के अंदर खराबी है। जब एक मकाम पर 4 बंदे मौजूद हों तो एक शख्स का मोबाइल निकाल लिया जाए या उसकी कोई कीमती चीज उठा ली जाए, तो उसे ये कहते हैं कि तेरी चीज फलां ने उठाई, फलां ने उठाई। वो कहते हैं नहीं, उसको मैं जानता हूँ, मेरे साथ उसका बहुत वक्त गुजरा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मोहब्बत करने वाले काम कर जाते हैं, ये इस बात की दलील है। हज़रत अली से प्यार करने वाला उनकी चोरी कर सकता है, तो तेरे मेरे साथ प्यार करने वाला हमारी चोरी क्यों नहीं कर सकता? इस वास्ते ये कोई उसूल नहीं है कि जिस शख्स की चीज उठाई गई, जिससे प्यार करता है उसे बरी कर दे, और जिससे प्यार नहीं करता
اس پر دعویٰ کر دیں کہ اس نے میری چیز اٹھائی ہے۔ وہ سیاہ فام تھا، حضرت علی سے پیار کرنے والا شخص جس کا رنگ کالا تھا، محبت کرنے والا شخص چور نکلا۔ جب اس نے چوری کی تحقیق کے بعد پتہ چلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے سے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ امیر المومنین ہے، شریعت نافذ کی ہے، اختیار ہے۔ آپ نے جب اس کا ہاتھ کاٹا، وہ جا رہا تھا، راستے میں حضرت سلمان فارسی اس کو ملے، ابن القرا اس کو ملے۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس نے کہا امیر المومنین نے کاٹا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا امیر المومنین نے کہا ہاں، وہ جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، یعنی میں مسلمان ہوں اور انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ وہ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ یہ تعریف کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ چور ہاتھ کٹنے کے بعد ہاتھ کاٹا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے ہاتھ کاٹا۔ رستے میں حضرت سلمان فارسی نے جب پوچھا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ علی نے ہاتھ کاٹا، اس نے کہا امیر المومنین نے، مومنوں کے امیر۔ صرف مومن ہی نہیں کہا، امیر المومنین، اور ساتھ کہا کہ جو مسلمانوں کی خیر خواہ ہیں انہوں نے میرا ہاتھ اس لیے کاٹا ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں میرے خیر خواہ ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہو سو ہو، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آخرت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گناہ پر عذاب نہ ہو، اس لیے وہ مسلمانوں کی خیر خواہ ہیں۔ کہا وہ امیر المومنین جو رسول کریم علیہ السلام کے داماد ہیں اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اتنے میں آ جائے تو اس نے کہا انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا میرے فائدے کے لیے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچائے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اگر میرا ہاتھ نہ کاٹتے تو یہ میرا گناہ باقی رہتا، قیامت کے دن مجھے اس گناہ کا حساب دینا پڑتا۔ انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کر میرے اوپر احسان کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جس شخص کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا تھا، اور اس نے یہ بات کی کہ امیر المومنین نے میرا ہاتھ کاٹ کر میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھے قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے اس چور کو بلا لیا، ہاتھ کٹ چکا تھا، سزا مل چکی تھی۔ جب سزا مل رہی ہے اب چور نہیں رہا، چونکہ سزا پا چکا ہے۔ آپ نے جب اس کو بلایا، اپنی کلائی پر اس کا ہاتھ رکھا اور اس کو رومال سے ڈھانپ دیا، اور پھر اللہ کی حضور دعا کی، رب ذوالجلال کی حضور جو ہی دعا کی، فوراً آسمان سے آواز آئی کہ اس کے ہاتھ سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو اس کا ہاتھ درست ہو چکا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کے خیال، شرعی حد بھی پوری کی تاکہ پکڑ نہ ہو۔ جو امیر المومنین کا کام ہے وہ کام بھی پورا ہو، کسی کا اعتراض بھی نہ رہے۔ جس کی چوری ہوئی تھی اس کے دل میں دکھ کا داغ بھی نہ رہے کہ امیر المومنین نے اس کو سزا نہیں دی، سزا بھی دی ہے، اور جو اپنی طرف سے امت پر شک کرتی وہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر دی ہے کہ اس بندے کی نیت اچھی ہے، یہ چور سمجھ گیا ہے کہ کسی کا مال چرایا جائے، یہاں پر عذاب نہ بھی ہو تو آخرت کے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب اس طرح اس کے ذہن میں بات آئی تو یہ گویا توبہ کی ایک صورت تھی کہ وہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا، آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ نے دعا کر کے اس کا ہاتھ جوڑ دیا، اور اہل اللہ کا یہ کام ہوتا ہے، اولیاء اکرام کا یہ کام ہے۔ اولیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح سرکار اپنی امت پر شفقت فرمانے والے ہیں، اس طرح اولیاء اکرام بھی سرکار کی امت پر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ کر نہیں سکتے، اگر ولی علی کو مانتے ہیں تو پھر سب سے بڑے ولی نے کٹا ہوا ہاتھ درست کر کے دکھا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء اکرام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ دے۔